السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کا بہروپ قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے خود اعتراف کر لیا ہوا ہے۔ ایک طرف اعتراف کر رہے ہیں اور دوسری طرف قانون کی حکمرانی کے لیکچر دے رہے ہیں، اور معاملہ ہے شریف خاندان کا، جنہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کچھ تبدیل کی ہے اور کچھ نئے چہرے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کا جو سیاسی انہوں نے جو نسل تیار کی ہے خان صاحب نے، یا جو ان کے پیروکار ہیں یا ان کی جو پارٹی ہے، اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ الزام لگاؤ، ثابت کرنے کے وقت اگر پھنس جاؤ تو معافی مانگو اور دوڑ جاؤ۔ یہی عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، اور یہی اب عمران خان صاحب کے چاہنے والے کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں پھنستے ہیں وہاں معافی مانگ لیتے ہیں، ورنہ پھر سینہ ٹھوک کر، سینہ تان کر کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ جی نہیں، فلاں جو ہے وہ چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ بہرحال یہ معاملات ہیں، اور ساتھ کراچی کا ایک معاملہ ہے بڑا، کراچی کا معاملہ، گریٹ گیم کراچی کی جو تھی وہ پھنس گئی ہے، اور اس بار پہلے جماعت اسلامی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو استعمال کر رہی تھی، اب پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو استعمال کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دونوں کو دیکھ رہی ہے کہ اب ہوگا کیا، وہ تاڑ میں ہے کہ دونوں کے معاملات گڑبڑ ہو جائیں تو پھر پیپلز پارٹی اپنا داؤ لگائے۔ تو پہلے میرا خیال ہے کراچی کا ہلکا ذکر کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے نا، بلکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ انہوں نے کیا ہے، وہ جو رشید سونک ہیں اپنا انڈین نژاد برطانوی وزیر اعظم، انہوں نے اپنا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر انہوں نے ان کا ہوا ہے چالان، اور خلاف ورزی کیا کی ہے، کوئی بڑی خلاف ورزی نہیں ہے، ہمارے لیے تو کوئی بڑی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن ان کا چالان ہوا ہے، اور وہ خلاف ورزی ہوئی ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوا تھا، گاڑی خود نہیں چلا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس پر ان کا ہوا چالان، اور اس پر انہوں نے معافی بھی مانگی۔ عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، یہ قانون کی حکمرانی ہے جو خوشحال کو غریب اقوام سے ممتاز کرتی ہے، اور کوئی اس سے بالاتر نہیں۔ این آر اوز نہ قبضہ گروپ اور نہ ہی کسی طاقتور کے متعلق سچی ٹویٹ پر زیر حراست تشدد۔ یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان کا اپنا اعظم سواتی صاحب کے متعلق، کیونکہ نظام انصاف کمزور کا تحفظ کرتا ہے، اور ریاست مدینہ کی اساس بھی عدل و انصاف پر ہی استوار تھی۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ بہروپیے تو ہیں، اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں چاہتے۔ آج ہی ایک یہ چیز ہے عمران خان صاحب نے کی، بہت اچھی بات ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم اگر وہ ایک چھوٹا سے قانون کی چھوٹی سی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ معافی بھی مانگتا ہے اور جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ ہم اکثر ایک گزارش کیا کرتے ہیں کہ اگر آئین نہیں ٹوٹے گا، اگر قانون نہیں ٹوٹے گا اوپر سے، آئین اوپر والے توڑتے ہیں، نیچے والے تو نہیں توڑتے، تو پھر ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی۔ پھر سڑک پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ جو آئین اور قانون کی عزت اور احترام کریں گے۔ اگر کسی لاڈلے کو لانے کے لیے اس کو صادق اور امین کا جھوٹا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ سے نہیں دلوایا جائے گا تو پھر نیچے بھی کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ یہاں دو نمبریاں تو شروع ہی ظاہر لاڈلوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ بہرحال اب عمران خان صاحب، میں نے پچھلے ویلاگ میں گزارش کی تھی، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے دھرنوں کے دوران، 2014 کے دھرنوں کے دوران الزام عائد کیا تھا پریس کانفرنس کر کے کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کے لیے جو زکوٰۃ کا فنڈ اکٹھا کرتے تھے، وہ فنڈ انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور ضائع ہو گیا، جس کو وہ سٹا بھی کہہ رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت لاڈلے تھے، اس وقت عمران خان صاحب نے جا کر انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی، میں تو مطلب ظاہر اس وقت اتنے لاڈلے تھے کہ فیض حمید صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے پر جا کر چیف جسٹس سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا تھا۔ یہ 2014 2016 18 تک کے انتخابات کی بات ہے نا۔ تو عمران خان صاحب نے خواجہ آصف صاحب کو کہا میں دیکھ لیتا ہوں تمہیں، تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کن کا آدمی ہوں۔ ان دنوں کبھی وہ پاشا صاحب کے آدمی تھے، کبھی وزیر الاسلام کے آدمی تھے، اور کبھی کسی اور کے آدمی تھے، کبھی فیض حمید کے آدمی تھے، پھر جنرل پرویز مشرف کے تھے۔ ابھی بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ عاصم منیر کے بھی آدمی بنے، لیکن عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، میں کلائی کافی ہوں، بھی میں اپنا آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا۔ تو مجھے اس معاملے میں میرے ساتھ یہ مذاق نہ کرو، میں نے اس معاملے میں کھیلنا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ عمران خان صاحب نے
حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا خواجہ آصف صاحب پر، پھر خود نہیں جاتے تھے، عدالتیں بلاتی رہیں، عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے۔ فائنلی آج وہ جو مقامی عدالت تھی اسلام آباد کی، جہاں عمران خان صاحب نے دعویٰ دائر کیا ہوا تھا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد، اس میں عمران خان صاحب کو یہ سہولت دی گئی کہ جی آپ سے جرا کی جائے گی، آپ بے شک اپنے گھر بیٹھے رہو ویڈیو لنک پر۔ یعنی یہ سہولیات کسی اور کو دستیاب نہیں ہے پاکستان میں۔ ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں، لے کر آؤ، پیش کرو، یا پھر خارج کر دیا جاتا ہے مقدمہ۔ جس طرح عمران خان صاحب کا یہ اپنا ایک اور مقدمہ تھا، اس میں ان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ برقرار رکھا کہ نہیں جی کوئی حق دفاع نہیں عمران خان صاحب کا، اس میں فیصلہ آ جائے گا۔ وہ ہاں وہ وہی ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر جو 10 ارب کا الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی شہباز شریف صاحب نے دھرنے کے وقت پر 2014 کے دھرنے کے وقت مجھے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی تھی کہ 10 ارب روپے لے لو اور دھرنا ختم کر دو۔ شہباز شریف صاحب عدالت میں چلے گئے، عمران خان صاحب جاتے نہیں تھے، اور فائنلی عدالت نے حق دفاع ختم کر لیا۔ عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ جاتے ہی نہیں تو حق دفاع ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں پر ذرا عمران خان صاحب کو خود پٹیشنر ہیں، خود مدعی ہیں، تو عمران خان صاحب کو یہاں پر اچھا خواجہ آصف کے اوپر بھی انہوں نے 10 ارب کا ہرجانہ کیا۔ تو آج سماعت ہوئی ویڈیو لنک پر، عمران خان صاحب سے جرا کی ہے اپنا ان کے وکیل خواجہ آصف صاحب کے، خواجہ صاحب خود نہیں تھے۔ اس میں جرا کے دوران عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ ہاں میرے جو بورڈ تھا شوکت خانم کا، انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، مگر کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی یاد نہیں ہے۔ مطلب کمال ہے نا، عمران خان صاحب جہاں پھنستے ہیں، پہلے میں نے کہا یا تو معافی مانگ لیتے ہیں یا ان کی یادداشت چلی جاتی ہے، گجنی فلم والے عامر خان بن جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے ہم نے کس ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیسے جو ہے وہ لگائے تھے۔ لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا نقصان ہوا تھا، لیکن جو پیسے تھے $3 ملین، وہ جو سرمایہ کاری تھی اس وقت کی، وہ پھر ہم نے واپس کر دی تھی، یعنی واپس جمع کروا دی گئی تھی شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں۔ تو وہ جو ظاہر ہے واپس روپیز میں کی تھی، روپیز میں سرمایہ کاری کی تو روپے میں واپس ہوئی۔ تو جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی، اور عمران خان صاحب نے کہا ہم نے سرمایہ واپس کر دیا، پیسہ، بات ختم ہو گئی۔ تو وکیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ $3 ملین جو پاکستانی روپیز میں سرمایہ کاری آپ نے کی تھی، تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 60 روپے، اور جب آپ نے واپس کیے تھے ڈالر کا ریٹ تھا 120 روپے، یعنی 50% نقصان ہوا نا، سادہ سا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر آپ بات ہی اس پر ہوگی، جرا اس پر ہوگی۔ وکیل نے بہرحال 2 گھنٹے عدالت سے مانگے کہ جی مجھے 2 گھنٹے دیے جائیں، میں نے اور مزید اس پر دلائل بھی دینے، جرا بھی کرنی ہے۔ اب عدالت نے سماعت کر دی ہے ملتوی، اور عدالت اپنے شیڈول کے مطابق اس کی ڈیٹ دے دے گی۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے، عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ اٹھا لیں رشید سونی کے متعلق، اور عمران خان صاحب کی حرکت دکھا لیں۔ مطلب یہ ہوتی امانت میں خیانت۔ عمران خان صاحب کے شوکت خانم میں غریبوں کا علاج ہوتا ہے، ایک پرسنٹیج ہے جہاں پر غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ عمران خان کے شوکت خانم میں امیر بھی جاتے ہیں، وہ چندہ بھی اکٹھا کرتے دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی شوکت خانم کی جو لیبارٹریز ہیں، ان کے مہنگے مہنگے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو کومبو ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی شوکت خانم کوئی 100% ٹرسٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ایشو یہ ہے کہ لوگوں نے جو چندہ دیا زکوٰۃ کے نام پر، اس میں انویسٹمنٹ نہیں آپ کر سکتے۔ کی نقصان کھایا، پھر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، جھوٹ بولا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا، اور اب اعتراف کر رہے ہیں، اور پھر بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہیں ریاست مدینہ اور پھر رشید سونک کا کہ جی وہاں NRO نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا۔ بھائی NRO عمران خان صاحب نے جو دیے ہیں اپنے آپ کو، خیبر پختونخوا کی حکومت نے عمران خان صاحب پھنس گئے تھے وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا، قانون بدل دیا پرانا عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے۔ اس کو NRO نہیں کہا جائے گا۔ توشہ خانہ کے جتنے ڈاکے سامنے آئے ہیں، میں نے پہلے بتایا نا کہ فراغ گوگی صاحبہ کے لیے خود پریس کانفرنس کرنے عمران خان صاحب آ جاتے تھے، قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک کے، انہوں نے صرف سیٹ بیلٹ نہیں نا باندھا تھا، پیسے تو نہیں چرائے تھے نا۔ اس گھر کی جو ہے اپنا ٹوٹل، اس کو مکمل، اس کی تمام کھڑکیاں، واش روموں کی، کچن کی، ڈرائنگ روم کی، بیڈ رومز کی ساری کھڑکیاں، اس پر بلٹ پروف گلاسز لگ گئے، 6-7-8 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ دیوار چاروں طرف سے بنوائی گئی ہے۔
خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی عمران خان صاحب کی الگ تھی، آزاد کشمیر کی پولیس والے الگ، گلگت بلتستان والے الگ، پنجاب والے الگ. سرکار کا سارا خزانہ عمران خان صاحب کے اوپر خرچ ہوتا تھا. اس سے پہلے جو اپنا وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، ان کے اوپر الزام تھا، ثابت ہو گیا تھا کہ جی انہوں نے کرونا کے دوران پابندی میں ایک پارٹی کر لی تھی چھوٹی سی. واقعہ ہو گیا، وہ چلے گئے بھائی. یہاں آپ کہتے ہو ہاں جی میں نے کیا، میری گھڑی میری مرضی، اور قوم کو لیکچر دے رہے ہو اس طرح کے. تو ایک تو آپ کے اوپر الزام ہے، وہ آپ اعتراف کر رہے ہو کہ الزام ٹھیک ہے. دوسرا، جن کے اوپر آپ نے الزام لگایا انہوں نے آپ کو عدالت میں بلایا، آپ وہاں جاتے نہیں ہو، اور پھر بات ریاست مدینہ کی کرتے ہو. تو یہ بہروپ ہے، یہ توغلا پن ہے. عمران خان صاحب خود پھنستے تو بڑا ہنس کے کہتے ہیں جی میں نے تو، آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچر کا الزام لگایا تھا. ریاست مدینہ میں اگر کوئی کسی کے اوپر الزام لگا کر وہ ثابت نہیں کرتا تھا تو کیا وہ مسکرا کر چلا جاتا تھا کہ نہیں جی سوری یار مجھے، جیسے آج وہ حلیم عادل شیخ کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے ماضی میں کیا. 35 پنکچر کا الزام جب عدالت میں آنا پڑا تو کہا کہ جی وہ میں تو آپ کو پتہ ہے میں تو الیکشن کیمپین کے دوران گر گیا تھا، میری تو کمر ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی تھی، تو مجھے کسی نے کان میں آ کر اسپتال میں کہا تھا کہ 35 پنکچر لگے ہیں تو میں نے کہہ دیا. پھر میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے بریگیڈیئر سیمسن نے بتایا تھا، بریگیڈیئر سیمسن نے آغا مرزا پویا کو بتایا، آغا مرزا پویا نے مجھے بتایا، میرا تو سیاسی بیان تھا. مطلب مکار قسم کی مسکراہٹ، میرا تو سیاسی بیان تھا. تو ریاست مدینہ میں تو پھر اگر اس طرح کا کوئی سیاسی بیان دے جھوٹا اور پھر پکڑا جاتا تو پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا تھا. خان صاحب کو پتہ ہوگا، وہاں تو درے بھی لگتے تھے، وہاں پہ نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا جھوٹے کے اوپر. تو خان صاحب جھوٹ پکڑے جانے پہ کہتے تھے کہ جی یہ تو سیاسی بیان تھا. اب حلیم عادل شیخ کو دیکھ لیجئے، عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں یہ بھی. انہوں نے سعید غنی پر الزامات لگائے، سعید غنی نے حتک عزت کا دعویٰ کر دیا. عدالت میں آج عدالت نے کہا ثابت کریں، انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں ہم تو سیاستدان ہیں، ہم تو اپوزیشن میں، ہم تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. عدالت جو ہے وہ وہاں پر کہہ رہی ہے کہ جی نہیں آپ دیکھیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، آپس میں ہو جائیں. اب جو ثابت نہیں کر پا رہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. ثابت نہ کر پائیں، بہرحال عدالت نے موقع دیا دونوں کو کہ باہر بیٹھ کر ذرا آپس میں دیکھ لیں. سعید غنی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلے ثابت کریں، جو الزام لگا ہے وہ ثابت کریں. تو وہ جا کر جفا ڈال دیا سعید غنی کو، یار کیا ہو گیا یار، مطلب بات ہی کی ہے نا. ایسا نہیں ہوتا، اگر آپ کسی کی پگڑی اچھالتے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ پھر پگڑی اچھالنے والے کو اتنی سزا ہونی چاہیے جتنی الزام میں ملزم کو ہو سکتی تھی. اگر کسی کو آپ نے الزام لگایا کہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، کرپشن کی ہے، تو کرپشن اور ڈاکہ ڈالنے کی جتنی سزا ہے الزام جھوٹا ہونے کی صورت میں اتنی سزا ہونی چاہیے. تب جا کے عمرانی جو یہ ہے نا مزاج، یہ جا کے ختم ہوگا. خواجہ آصف صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر انہوں نے جو الزام لگایا تھا وہ ٹھیک تھا، اور عمران خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، تو الزام تو ٹھیک تھا. عمران خان صاحب نے الزام لگایا شہباز شریف پر، ثابت نہیں کر پا رہے. تو ایک یہ معاملہ ہے. دوسرا جناب، اب یہ کیونکہ عمران خان صاحب اس میں پھنس گئے ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں معاملہ کدھر جاتا ہے. اگر انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے، چاہے ان کے بورڈ نے کی ہے، کسی نے بھی کی ہے، اگر ان کی مرضی سے کی ہے. پہلے بھی نا فارن فنڈنگ کیس میں جب پھنسے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کیا پتا، میرے پاس تو آڈٹ رپورٹس آتی تھی، میں تو دستخط کر دیتا تھا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا. اگر صرف دستخط کرنا جو ہے کوئی اس سے بندہ ذمہ دار نہیں ہو جاتا، تو آج تک ہمارے جتنے وزرائے اعظم، جتنے صدور، جتنے منسٹرز، جتنے سیاستدان، جتنے بیوروکریٹس جیلوں میں رہے ہیں اسی دستخط کرنے کی وجہ سے، تو پھر ان سے معافی مانگ لے جا کر. مطلب نواز شریف خود تو سڑک نہیں بنا رہے ہوتے تھے نا، آصف زرداری نے خود تو کچھ جا کر نہیں کیا تھا نا، دستخط ہی کرتے تھے نا، منظوری دیتے تھے نا. فارن فنڈنگ کیس میں نے تو دستخط کیا تھا، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا، بورڈ نے کیا تھا. گجنی والے عامر خان بن جاتے، بھول جاتے. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور عمران خان صاحب پکڑ میں نے گزارش کی نا کئی بار کہ اتنے مقدمات ہیں، اتنے معاملات ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت ہی کوئی ماں جیسا پیار کرنے والی کوئی عدلیہ ہو، جس طرح ماں کا پیار ہوتا ہے نا، یا کوئی ایسی کوئی قوت ہو جو بیٹھی ہو جو ہر صورت عمران خان صاحب کو بچانا چاہے، تو اور بات ہے. ورنہ بچت نہیں ہے بھائی خان صاحب کی. کیونکہ عمران خان صاحب تو حق سمجھ کے کرتے رہے نا جو بھی.
نا ثبوت مٹائے، پرانے والے سیانے ہوں گے، ثبوت مٹا لیے ہوں گے کم از کم، اور کچھ بھی نہیں تو عدالتوں میں جا کر سامنا تو کرتے ہیں نا، ڈیلنگ ٹیکٹکس تو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، اب معاملہ جو ہے نا وہ کراچی کا، مختصراً کراچی میں جب الیکشن ضمنی انتخابات کے دن پولنگ جب ہوئی تو پولنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، دن کا ٹائم تھا، 5 بجے پولنگ مکمل ہونی تھی، تو پی ٹی آئی کے فردوس شمیم صاحب، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہہ دیا تھا کہ جی ہم جماعت اسلامی کو غیر مشروط ہم سپورٹ دیں گے میئر کے لیے۔ اگلے دن پھر انہوں نے ٹاک شو میں آ کر کہا کہ غیر مشروط سپورٹ دیں گے۔ جماعت اسلامی اسی اس میں کہ پی ٹی آئی سے ہمیں اگر رزلٹ آ گیا تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کر تو وہ ایبسولوٹ میجورٹی لے رہے ہیں، وہاں پر اپنا میئر بنا سکتے ہیں وہ۔ جماعت اسلامی اسی بھرم میں تھی کہ جی اب پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا ہے، تو آج چل کر حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں گئے، تو وہاں جب گئے تو جیو رپورٹ کر رہا ہے، وہاں گئے تو پھر وہاں پر تو تیور بدلے ہوئے تھے پی ٹی آئی والوں کے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سپورٹ غیر مشروط نہیں دے سکتے، پہلے ہم دوسری نمبر پارٹی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ، دوسرے نمبر پر ہم ہیں، آپ کا بھرم ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے۔ اب کیونکہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے ان دونوں جماعتوں کو فائدہ ہوا، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو، اب مینڈیٹ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے یہ ہمارا اپنا جو ہے نا احتجاج کرتے ہیں دھاندلی کے خلاف، اس کے بعد بیٹھیں گے دیکھیں گے۔ تو بغیر کسی نتیجے کے وہ ملاقات جو غیر مشروط جو آفر کی تھی پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کو، غیر مشروط تھی نا آفر، تو غیر مشروط تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جاتے اور اناؤنس کر دیتے کہ جناب ہماری غیر مشروط آفر ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر بن گئے، بات ختم۔ لیکن یہاں پر جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ کل پر تو پیپلز پارٹی والے گئے ہوئے تھے، وہاں پر جماعت اسلامی والے پی ٹی آئی کے بھرم پر ظاہر ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہے تھے۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی بیٹھے گی، کیونکہ جماعت اسلامی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر مل کر انہوں نے میئر بنایا تو ان کو دو طرفہ پرابلمز ہوں گی۔ ایک، تحریک انصاف ظاہر ہے وہ کوشش کرے گی کہ جماعت اسلامی کو کسی نہ کسی طرح اپنی طرف کھینچتی رہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی، صوبائی حکومت ان کے پاس ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ٹینشن دیے رکھے گی، انتظامیہ ان کی بجٹس وہ دیں گے، سارا کچھ۔ تو جماعت اسلامی کو سوٹ یہ کر رہا ہے، صورتحال کرے گی آگے چل کر، ابھی تو خیر معاملات بالکل انیشل اسٹیج پر ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ گریڈ گیم جو پھنسی ہوئی ہے کراچی کی، وہ چل کر چینج ہو جائے گی۔ جو سوچا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں نہیں ہوگی، اب نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جگہ بن رہی ہے۔ بے شک کہ پیپلز پارٹی نے نمبر 1 جماعت کے طور پر وہاں پر ووٹ لیا ہے، لیکن باقی جو دوسری جماعتیں ہیں نمبر 2 اور نمبر 3، ان کا نمبر ملتا ہے تو پیپلز پارٹی سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کا حکومت میں آنے کا، بے شک میئر اپنا نہ بنائیں، لیکن حکومت کا، کراچی کی حکومت کا حصہ بننے کا چانس بنتا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔